بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز کے بعد فارغ ہو کر ہمیں کچھ اپنی باتیں سننے کے لیے مجتمع فرمایا اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر ہمیں برکت عطا فرمائے اور کچھ ایسی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری بہت ضرورت کی ہیں۔ دیکھو دوستو، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ رہیں۔ آج کا دور سیل فون کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ ہر آدمی وہ ہینڈ سیٹ لینا پسند کرتا ہے یا اس کمپنی کا سیم لینا پسند کرتا ہے جس کا ٹاور برابر ملتا رہے، تاکہ جب چاہے وہ اپنے کسی ریلیٹیو سے متعلق سے رابطہ کر سکے، بات کر سکے۔ لیکن کمپنی بھی یہ نیٹ ورک اس کو اس وقت دے گی جبکہ یہ بھی ریچارج کرواتا رہے۔ ایک مرتبہ ریچارج کرانے کے بعد پھر صبح سے شام تک بھی اگر فون اٹھا کے دیکھتا رہے گا تو اس کا رابطہ کسی سے نہیں ہو سکے گا۔ تو بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ اللہ میری طرف متوجہ ہیں، اس کی چاہت سے پہلے اللہ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کی چاہت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کم کرے اس کو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ ذات حق کی طرف خود متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ذات حق کی طرف خود متوجہ ہو، ذات حق کی طرف خود متوجہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا ساتھ دے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ موضوع اپنایا کہ ہم دعاؤں کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ یاد رکھیں، دعا اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ آدمی دعا کے معنی کیا؟ پکارنا۔ دعا کے معنی ہے پکارنا۔ تو آدمی پکارتا اس کو ہے جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ پکارتا اس کو ہے جس کو اپنے سے قوی سمجھتا ہے۔ پکارتا اس کو ہے جس کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ پکارتا اس کو ہے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہوں۔ جی، تو اگر کوئی بندہ ذات حق کو پکارتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اللہ ہی ہے جو میرے مدعا ہے، ذات حق ہی ہے جو میری ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے۔ تو دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل کرتا ہے، اور محبت مطلوب ہے۔ محبت مطلوب ہے۔ تو محبت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ دعا کا اہتمام کرے۔ عجیب بات، دنیا میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو زیادہ پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار تم تو میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ جب کسی معاملے میں اس کو پکار، فون آیا، کیا بات ہے بھائی ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، کیا یار مصیبت ہے، تم تو آرام ہی نہیں کرنے دیتے، ہر وقت اپنے یہاں بلاتے ہیں، ہر وقت آنے کی بات کرتے ہیں۔ تو آدمی چاہے زبان سے نہ کہے لیکن دل میں سوچتا ہے۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو جتنا دوسرے کو یاد کرتا ہے، بلاتا ہے، وہ اس سے عاجز آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں دستور یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی اتنی محبت اس کو ملتی ہے۔ بلکہ الٹا ہے، جو پکارنے میں اور اللہ سے دعا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب ایک ہے دعا کا پڑھنا اور ایک ہے دعا کا مانگنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نہ اس میں معنی کی طرف ذہن کا تبادل ہوتا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، مضمون کیا ہے، اس کو کس طرح سے مانگنا چاہیے، جی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کے مانگنے کے عادی بنیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کے الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں، جن دعاؤں کا تلفظ اپنی زبان مبارک سے، لب مبارک سے کیا ہے، اگر ان الفاظ سے ہم اللہ کو پکاریں تو یہ اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے دعا۔ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ اپنی زبان سے نکالے جو اللہ پاک نے ان کی زبان پہ جاری فرمائے، اور ظاہر ہے کہ محبوب کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ سے زیادہ بامانی الفاظ پہ ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن بہت بڑی کمی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے مجموعے سے اللہ کی مدد ہم حاصل نہیں کرتے۔ پھر وہی بات کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعاؤں کے مجموعے ہیں، مناجات مقبول کی شکل میں، حزب العظم کی شکل میں، جی اب ان کو ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنا الگ چیز ہے، مانگنا الگ چیز ہے۔ اگر ہم ان کو اس طرح سے پڑھ لیں ایک بار کہ ان کے معنی بھی مستحضر ہو جائیں، تاکہ جس وقت ہم ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، تو ان الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی کی طرف بھی ہمارے ذہن کا تبادل ہو کہ ہم ان الفاظ میں مانگ کیا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ وضو کے درمیان ایک دعا مسنون ہے، دعا کے وضو کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جی اب دیکھیں یہ الفاظ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وضو سے پہلے، جیسے وضو نماز کی تیاری ہے، تو وضو میں جو دعا پڑھوائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے، اس دعا میں بھی نماز ہی کی کوئی تیاری مانگی جاتی کہ اللہ وضو کو اچھا کر دیجئے، وضو کی عبادت اس کو قبول کر لیجئے، اور اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز کو جی اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مضمون، لیکن مضمون کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ ایسا لگتا ہے جیسے وضو خانے سے باہر کو نکل کے چلے گئے، آئے تھے نماز کے لیے لیکن وضو کر کے دعا پڑھ کے گھر کے باہر کو، وضو خانے سے باہر کو چلے گئے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وضو کے بعد مغفرت بھی مانگ لیں گناہوں کی، جی اب وسعت گھر مانگی، گھر کی وسعت مانگی، اور گھر میں کھانا پینا مانگا، تو اب بڑا گھر تلاش کرو یا بڑا گھر بناؤ اور کھاؤ پیو مزے کرو، اب مسجد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں کتنی بڑی عجیب حکمت ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، وضو کرنے والا بندہ وضو کرتے ہوئے کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی حدث کا جو حادثہ پیش آیا، میرا جو وضو ٹوٹا، جی جس سے میرا نور رخصت ہو گیا تھا، پیارے اللہ آپ نے وضو میں مخصوص طریقے سے پانی کا استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، ہم نے وہ استعمال کر لیا، اور اس کی برکت سے آپ وہ دوبارہ نور جو حدث کی وجہ سے رخصت ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ نے میرے اعضاء پہ اس کو طاری کر دیا، جی تو اعضاء تو صاف ستھرے ہو گئے، اعضاء تو منور ہو گئے، لیکن پیارے اللہ اس دل کا میں کیا کروں جو گناہوں سے رچا بسا ہے، سیاہ ہو چکا ہے؟ تو کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ جیسے پانی استعمال کر کے میں نے اپنے آپ کو سونا سجیلا کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، میل کچیل جسم کا دور ہو گیا، پیارے اللہ جسم کا میل تو پانی کے ذریعے سے دور ہو گیا، لیکن باطن کے میل کو کیسے دور کروں جو گناہ کی وجہ سے میرے دل پر لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا دل تاریک ہو گیا، اس کو کیسے دور کروں؟ تو کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جی پھر کیا فرمایا؟ ووسع لی فی داری، میرے گھر میں برکت عطا فرما۔ کیا جوڑ ہے وضو کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا؟ جب آدمی ظاہری اعتبار سے بھی صاف ستھرا ہوگا، سونا سجیلا ہوگا، اور باطنی اعتبار سے بھی منور ہوگا،
باطنی اعتبار سے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا تو شان محبوبیت میں اضافہ ہوگا کہ ہر آدمی مسافہ کرنا چاہے گا کہ نہیں؟ ہر آدمی معانقہ کرنا چاہے گا کہ نہیں؟ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ نہیں کہ میں آپ کے گھر چلوں؟ تو گھر بڑا ہوگا تبھی تو بٹھائیں گے ان کو. تو کہا وسیع علی فی داری، کہ اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما. اور جب ملنے والوں کا ازدحام ہوا، گھر پر آئے، بھیڑ لگی، تو اب ان کو بھوکے بھوکے ایسے اٹھا کے بھیج دیں گے؟ تو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے کہ نہیں؟ کہ وہ بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ اتنی پیاری دعا اور اتنی مناسبت والی دعا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کا جو انتخاب ہے، جی کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ جاری ہوتا تھا جو اللہ چاہتے تھے. معلوم ہے بندوں کی جو ضرورت ہے وہ بندوں سے زیادہ بندوں کا رب جانتا ہے، بندوں کا رب جانتا ہے. تو وہ جو بتلائے گا اسی مضمون پر اگر ہم چلیں تو انشاءاللہ یہ اقرب الی الاجابت ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ تو ہم مسنون دعاؤں کا انتخاب کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ترجمے کے ساتھ ترجمہ سمجھیں اس کا. جس وقت ہم جو لفظ اللہ سے مانگ رہے ہوں، جس لفظ کا تلفظ کر رہے ہوں، اس وقت ہماری کیفیت ویسی ہونی چاہیے، اس وقت ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان میں ایسا بعد کر دیجئے، ایسی دوری کر دیجئے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے. تو گویا گناہ اور گناہ کے مواقع سے بچائیے، گناہ اور گناہ کے مواقع سے اللہ حفاظت فرمائی، دوری پیدا فرما دی. اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. سبحان اللہ. اس لیے پیارے طلبہ عزیز، ہم رٹ رٹ کے صرف ہم الفاظ کے حافظ نہ بنیں، بلکہ ان الفاظ سے چاہا کیا جا رہا ہے، مضمون کس طرح کا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں یہ دعا کی ہے، کس انداز سے دعا کی ہے، ہم اس کیفیت کے ساتھ مانگیں، استحضار کے ساتھ مانگیں. تو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے. بندہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے، اور جب اللہ کا قرب مل گیا، اللہ قریب آ گئے، اللہ کا قرب ہمیں مل گیا، ہم اللہ کے قریب ہو گئے. اب کیا جی، اب کون سی مصیبت ہے جو ہمارے پاس آئے گی؟ اس لیے کہ اتنی بڑی ہستی جی خالق کائنات کا جب ہمارے ساتھ ان کی نصرت ہے، ان کی مدد ہے، تو کیا مجال ہے کہ کوئی چیز نقصان پہنچائے؟ بات سنا گے؟ تو قدم قدم پر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب اختیار کریں. یہ بات یاد رہے گی. اب دعاؤں میں ایک بات یہ سمجھیں کہ جب کوئی ہم عمل کریں، جب ہم کوئی عمل کریں، اس عمل کی مناسبت سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اس کو کہتے ہیں موقع کے مناسب دعا کرنا. موقع کی مناسب دعا کرنا، جیسے موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب، جیسے موقع کی مناسبت سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے. کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے کسی موقع پر تو کہتا ہے کیا بات کہی، دل خوش کر دیا آپ نے، دندہ شکن جواب دے دیا. اس موقع پر اس سے بہتر کوئی بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک، تو جیسے موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے. اب موقع کی مناسبت سے کیسے دعا کی جاتی ہے ذرا سمجھتے چلیں. مثلا ہم گئے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جی، اور ہم نے طواف کیا، عمرے کا طواف کیا، 7 چکر لگائے کعبۃ اللہ کے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کی. اس کے بعد اب دعا کر رہے ہیں جی صحیح سے پہلے. یہ دعا مسنون ہے جی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہم بھی دعا کریں گے. اب کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، گویا بھکاری دربار میں حاضر ہوتا ہے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر. اب یہاں ایک موقع کی مناسبت سے ایک دعا کرے، کیا؟ پیارے اللہ، اپنے گھر کے چکر لگوانے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما دیجیے. یہ موقع کی مناسب دعا ہے. اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما دیجیے. کعبۃ اللہ کو دیکھا تو کہا پیارے اللہ، اپنے گھر کے دیکھنے کے بعد
یا اللہ ان آنکھوں سے اب گناہ کے مناظر کو دیکھنے سے اللہ ان آنکھوں کی حفاظت فرما دیجیے. زمزم پیا، یا اللہ زمزم پینے کے بعد حرام چیزیں کھانے اور پینے سے حفاظت فرما دیجیے. یہ موقع کی مناسب دعا ہے. غسل کر کے، جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے نکلیں، جی غسل کیا، اب کپڑے بدل رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا دعا کریں؟ پیارے اللہ جسم کا میل تو مل مل کے میں غسل خانے میں چھوڑ کر آیا ہوں، جسم کا میل تو میں نے غسل خانے میں صابن کے ذریعے سے مل مل کے دور کر دیا. اللہ جی باطن کا میل میں کیسے دور کروں؟ اللہ جی باطن کا میل اپنے فضل سے آپ دور کر دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. یہ موقع کی مناسب دعا ہے. اب کل سورج گرہن ہوا تھا. کچھ سنتیں تو وہ ہیں جو اختیاری ہیں. خوشبو لگانا ہمارے اختیار میں، مسواک کرنا ہمارے اختیار میں، سفید کپڑے پہننا ہمارے اختیار میں، جی دایاں قدم مسجد میں رکھنا اختیار میں، بایاں قدم پہلے نکالنا اختیار میں. تو یہ اختیاری سنتیں. لیکن یہ سنت سورج گرہن کے اس موقع پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دعا کی، استغفار کیا، اللہ کے محبوب نے نماز پڑھی. یہ اضطراری ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جی کوئی کہے کہ آج میں سورج گرہن کی نماز پڑھوں گا، پڑھ کے دکھاؤ، کیا سورج گرہن ہو جائے گا؟ کہ چلو ایک بندہ ذرا چاہتا ہے کہ ہو جائے تو سورج بھی ذرا ڈھل کے دکھا دے. سورج کبھی ڈھلے گا؟ اب ہم مناسبت سے دعا کریں، پیارے اللہ جو آپ نے اتنی عجیب و غریب مخلوق بنائی ہے، ایسا نیر تاباں، ایسا روشن چراغ، جی کہ جس کو آپ نے ایک مناسب فاصلے پہ رکھا، مناسب فاصلے پہ رکھا. اگر فاصلہ کم ہو جائے تو زمین کو جلا کر خاک کر دے، اور فاصلہ زیادہ ہو جائے تو پوری زمین برف سے جمی ہوئی نظر آئے، جینا دوبھر ہو جائے. جی ایسی عجیب مخلوق، اتنی عظیم مخلوق، جی ایسا دہکتا ہوا شعلہ، اور آپ نے ایک مناسب فاصلے پہ رکھا، مناسب فاصلے پہ رکھا. اور پیارے اللہ وہ سورج جو صبح کو نکلتا ہے جاہ و جلال کے ساتھ، اور جی بالکل جب وسط آسمان میں پہنچتا ہے تو اس کا جلال دیکھنے جیسا ہوتا ہے، جی ساری چیزوں کو تپا کر رکھ دیتا ہے. لیکن پیارے رب یہ چیز بڑی نہیں ہے، آپ کا حکم بڑا ہے. کل تو آپ نے اس کو جی کل تو آپ نے اس کی راہ میں اٹکا دیا تھا، کسی چیز کو آپ نے اس کو بے نور کر دیا تھا. میرے پیارے رب یہ چیزیں منور نہیں ہیں، آپ چاہیں تو ان کو منور کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ان کو ظلمت سے دوچار کر سکتے ہیں. اللہ حکم تو آپ کا چلتا ہے. تو رب کریم جب دنیا کا اتنا بڑا سورج، جی جو تکبر سے بھرپور ہے، جب آپ اس کو زوال پذیر کرتے ہیں، اس کو گہن لگا دیتے ہیں، اور اس کے چہرے پہ کالک تھوپ دیتے ہیں، اور اس کو بے نور کر دیتے ہیں، رب کریم ظلم و ستم کے وہ سورج جو چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم جلا کر خاکستر کر دیں گے، پیارے اللہ ان کو بھی گہن لگا دیجیے، ان کو بھی گہن لگا دیجیے. تو ہم موقع کی مناسبت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے والے بنے. تو جس طرح سے موقع کی مناسبت سے کی جانے والی بات جو ہے وہ سونے کی ڈلیوں کے مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے. قدم قدم پر ہم اللہ سے مانگیں. نیز جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں، جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوں، جی کسی موقع میں، اس موقع پر ہم اسی موقع کے ساتھ مناسبت سے ہم دوسری دعا بھی کر لیں. جیسے جب توا گرم ہوتا ہے تو روٹی تو پکتی ہے، پیچھے کا باسی سالن جو ہے، ٹھنڈا سالن، وہ بھی گرم کر لیا، رکھا ہوا دودھ بھی گرم کر لیا جاتا ہے، وضو کے لیے پانی بھی گرم کر لیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک موقع پر ہم کوئی خاص دعا کر رہے ہوں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت ضرورت کی چیز ہے، بہت موقع کی چیز ہے اور کیفیت طاری ہو، تو اس موقع کی مناسبت سے کچھ اور بھی بڑھا. مثال کے طور پر ہم بس میں گئے، جی ہم بس میں گئے، اور بس میں ہمیں بہت بھیڑ بھاڑ میں کوئی آدمی اٹھا اور اس نے کہا، اس نے اشارہ کیا کنکیوں سے، بیٹھو میں اٹھنے والا ہوں. آپ بیٹھ گئے، فوراً جگہ ملی. تو جب اللہ کی رحمت سے آپ کو جگہ مل گئی تو کہیں پیارے اللہ دنیا کی تنگی میں آپ نے جگہ عطا فرما دی، اللہ آخرت کی تنگی بھی دور فرما دیجیے. تو دنیا کی مناسبت سے فوراً آپ نے ایک تنگی اور یاد کر لی، وہاں بھی تو تنگی ہے. تو ہم اس طرح مناسبتوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے. نیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعا مانگی ہے، اس موقع پر اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. اس موقع پر اس سے بہتر دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی.
طائف کے میدان میں کیا دعا مانگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے دل پھٹ جاتا ہے آدمی۔ تو ہم ان دعاؤں کو یاد کریں۔ مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مانگنے کا حکم دیا، جو دعائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر دکھلائیں اور احادیث کے ذخیرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان تمام کا مجموعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کی شکل میں جمع فرمایا اور ان کو تقسیم کیا 7 حصوں میں، جی ایک ایک منزل کر کے 7 منزلیں بنائیں۔ تو اگر کوئی آدمی ہفتے کے دن سے شروع کرتا ہے، ایک منزل پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگتی ہیں، 5 سے 7 منٹ مشکل سے۔ اب آپ نے وہ دعا پڑھ لی، ایک منزل پڑھ لی، روزانہ ایک ایک منزل پڑھی، جمعہ کے دن عصر کے وقت غروب آفتاب سے پہلے، یہ ساعت مقبولہ کا وقت ہوتا ہے تقریباً، یہ اس وقت ہم 7ویں منزل پوری کر کے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، مناجات مقبول کی آج میں نے ساری دعائیں پوری کی ہیں، اللہ جی ان دعاؤں کو میرے حق میں، میرے بیوی بچوں کے حق میں، میرے بھائی بہنوں کے حق میں، میرے دوست احباب کے حق میں، میرے محسنین کے حق میں، میرے اساتذہ مشائخ کے حق میں اور پورے امت کے حق میں اللہ قبول فرما لیجیے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ وہ 7 دن کے اندر آپ نے وہ ساری کی ساری دعائیں مانگ لی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مانگ کے دکھائیں، جن دعاؤں کے مانگنے کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے حج عمرے کا اگر موقع عطا فرمایا ہے تو حج عمرے پر ہم روزانہ 7 منزلیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے اس عاجز کو یہ توفیق عطا فرمائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک کے اندر جہاں آرام فرما رہے ہیں، جی اپنے قبر میں، تو مسجد نبی کی دائیں طرف کو اگر قبلہ رخ پشت کر کے کھڑے ہوتے، دائیں طرف کو قدم مبارک ہے، تو جس طرف قدم مبارک ہے اس طرف جو پیسج ہے اس کو اقدام عالیہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو آج مناجات مقبول ساتھ لے کر گیا، سفر میں الحمدللہ ساتھ رہتی ہے، تو اب ہم نے وہ دعا پڑھنی شروع کی، مناجات مقبول پوری کی پوری پڑھنی شروع کی۔ تو میں نے پڑھنے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، مخاطب کر کے کہا، میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلی، اور ان دعاؤں نے اللہ کی رحمت کے بند دروازوں کو نہ جانے کتنی مرتبہ دستک دے کے کھلوایا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان مبارک الفاظ کو اپنی گندی زبان سے میں تلفظ کر رہا ہوں، آپ اس کے اختتام پر آمین فرما دیجئے اور امت کے حق میں یہ مناجات قبول ہو جائے، اس کی دعا فرما دیجئے۔ لہذا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کتنا مجھے لگا، اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ وہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اگر ہم عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر، اقدام عالیہ میں اللہ موقع عطا فرما دے وہاں بیٹھ کر، اصحاب صفہ پر بیٹھ کر، یہ جو مستجاب مقام ہیں، ان جگہوں پہ بیٹھ کے اگر ہم مناجات مقبول پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں، تو دوستوں ہمیں پرائیویٹ لمیٹڈ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے نا کہ جب تک ہم اردو میں، گجراتی میں اپنے انداز سے کچھ نہ مانگ لیں، وہاں تک چین نہیں پڑتی، سوچتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے جو مانگا، لیکن وہ جو مجھے شہر کے اندر ایک چوک میں دکان چاہیے وہ تھوڑی کتاب میں ہے، وہ تو مجھے اپنے انداز سے کہنا پڑے گا۔ ارے ان دعاؤں کے اندر سب کچھ دعائیں آ گئی جی۔ کئی مرتبہ وہاں جاتے ہیں دعا مانگتے لمیٹڈ، پیارے اللہ بس ایک بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ اولاد نرینہ اولاد کا خواہاں ہے، بہت دنوں سے تمنا ہے، اور بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو کہ اللہ صرف ایک بیٹا دے دیا اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو کیا بیٹے کی سعادت مندی چاہیے؟ وہ بیٹا اگر ڈاکو اور ڈون اور بدماش نکلا تو کیا ہوگا؟ اس کی سعادت مندی نہیں چاہیے جی، اس کے لیے رزق نہیں چاہیے، اس کے لیے نعمتیں نہیں چاہیے۔ تو یہ حسر کے ساتھ یہ اللہ بیٹا دے دیے اور کچھ نہیں چاہیے، گویا اس وقت ان الفاظ میں مایوسی ٹپک رہی ہے کہ اللہ آپ کے خزانے میں چونکہ کمی آ گئی نعوذ باللہ، تو بس آپ لے دے کے کچھ ایک بیٹا ہی دے دو نا، اور کچھ نہیں چاہیے، اور مجھے مانگنا تو بہت کچھ تھا لیکن کچھ نہیں چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ بہت بخیل ہیں نعوذ باللہ۔ کیا مطلب ان الفاظ کا؟ اس حسر کے ساتھ اللہ سے مانگنا نہیں جی۔ وقت کا وزیر، وقت کا بادشاہ اپنی آیا کے گھر پر آئے اور وہ کہے بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہو، تو اس سے کہے کہ بس کچھ نہیں چاہیے، بس ایک چونی دے دو جی، 1 روپے کا سکہ دے دو اپنے ہاتھ سے اور کچھ نہیں چاہیے، تو کیا 1 روپے سے کام چل جائے گا؟ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی؟ یہ تو اس کی توہین ہے، اس سے چونی کا سوال کرنا، 1 روپے کا سوال کرنا بادشاہ کی توہین ہے
تو اللہ کے دربار میں جا کر حسر کے ساتھ مانگے، تھوڑی سی نعمت مانگے، لمیٹیڈ مانگے، یہ تو اس دربار کی توہین ہے۔ پھر ایک بہت بڑی کمی کوتاہی ہم سے کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی نعمتوں کا سوال نہیں کرتے، اس لیے کہ بڑی نعمتوں کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ تو بہت مشکل ہے، نعوذ باللہ۔ مثلا میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ بھئی آپ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں مانگتے، تو آپ فوراً ہنس دیں گے، کچھ تو ابھی مسکرا دیے، کچھ تو نہیں، کیونکہ میں اور ہیلی کاپٹر بہت مشکل سے، بھائی یقیناً میں اور ہیلی کاپٹر مناسبت اس میں معلوم نہیں ہوتی کہ میں ایک غریب کا گھر کا، میں ایک کسان گھر کا، میں ایک مزدور گھر کا، میرا تو گھر بھی کرائے کا ہے جی، میرا خود کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، اور میں اور ہیلی کاپٹر تو بظاہر ہی مناسبت ہے تو بہت بعید معلوم ہوتی ہے، لیکن مانگے تو صحیح، ہمارے لیے مشکل ہے، دینے والے کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اور جب وہ دے گا تو پھر آن بان شان کے ساتھ دے گا، پھر وہ جب دیتا ہے شان کے ساتھ دیتا ہے۔ اصل میں ہمارا دائرہ سوچنے کا اتنا محدود ہو گیا، اتنا لمیٹیڈ ہو گیا کہ پوچھو مت۔ ایک مرتبہ ساجد کا ابتدائی دور میں ابھی فارغ ہوا تھا، نیا کسی ملک میں گیا تھا، وہاں سے میں کچھ CD لے کر آیا اسلامک پروگرام کی، سافٹ ویئر تھے اس میں، تو میں نے اپنے کسی دوست کو کہا کہ میں یہ CD لے کر آیا ہوں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں CD یہ جو کمپیوٹر میں چلتی ہے CD سافٹ ویئر کی، اس کی کاپی ہی 300 روپے میں ہوتی تھی، اور اس ملک سے میں 20-25 روپے کی مالیت کی لے کر آیا تھا ایک CD۔ تو میں نے اسے کہا اپنے دوست سے، میں کہا بھائی اللہ پاک نے CD تو دے دی ہے، بس اللہ کمپیوٹر بھی دے دے۔ اس زمانے کا کمپیوٹر اور عالم کے پاس ہونا یہ کوئی بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ زور سے ہنسے، میں نے کہا کیا بات ہے، کہا لگایا آپ نے میری دعا پر؟ کہ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ راہ چلتے ہوئے شخص کو رسی مل گئی، تو رسی ہاتھ میں لینے کے بعد اس نے کہا اللہ رسی تو مل گئی، اب بھینس بھی دے دیجیے۔ آپ کو بھی ہنسی آ گئی اس بات پر؟ تو مجھے تو اتنا تعجب ہوا ان کے اس مضمون پر کہ اگر رسی ملی اور اس نے بھینس مانگی تو اس میں اس نے کون سا برا کر دیا؟ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے باندھنے کے لیے رسی دی ہے تو باندھنے کے لیے اللہ بھینس بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کمپیوٹر میں چلنے والے CD دی ہے تو چلانے کے لیے کمپیوٹر بھی عطا فرمائیں گے۔ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ تو ہم ہر چیز کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی عقل کی ترازو میں تولتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے ذرا ہٹیں، ہم تھوڑے بلند ہوں اور ذات حق پر نظر رکھیں، ذات حق پر نظر رکھیں۔ ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑے ہیں، ہماری سوچ بڑی نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، ہماری تدبیریں بڑی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے بڑے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے، ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی۔ جہاں بندہ عاجز ہوتا ہے، جہاں بندے کی ساری تدبیریں ختم ہوتی ہے، وہیں سے تو اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے، آگے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے ہمیشہ ہم کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے رہیں، معاہدے کرتے رہیں، اور اللہ کہیں پیارے اللہ یہ آپ کی ذات پر ایمان رکھنے کا جو حق ہے اللہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم بہت سطحی ہو چکے ہیں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ اسباب کے ماورا ہم دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک بھرا پڑا ہے بہت سارے واقعات، کتنے جملے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو جھنجھوڑا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر واضح کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کیا حکم دیا اللہ پاک نے؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو ہماری راہ میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے جی، اور پوری تدبیر کے ساتھ گئے، چھری پہ دھار بھی تیز لگا لی، رسی بھی لے لی، بچے کو لٹا بھی دیا، باندھ بھی دیا، اور چھری مضبوطی کے ساتھ چلانا شروع بھی کر دیا، ہاتھ بھی مضبوط، چھری بھی تیز جی، اور کٹنے والی چیز بھی بڑی نازک، اور نہیں کٹی۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ اے میرے بندو سنت اللہ تو یہی ہے کہ چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، لیکن سنت اللہ کے پیچھے قدرت اللہ بھی تو ہے۔ چھری ہمیشہ کاٹتی ہے لیکن ہمیشہ کاٹتی ہے ہمارے حکم سے، آج وہ نہیں کاٹتی ہے تو ہمارا حکم ہے اس کے پیچھے، آج وہ نہیں کاٹتی تو ہمارا حکم ہے۔ تو جس طرح سے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چھری ہمیشہ کاٹتی ہے، تو ہم اس بات کا بھی تو یقین رکھیں کہ چھری کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
چھری کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو ہم اپنے یقین کو بڑھائیں، خوف سے نکلیں، ڈر سے نکلیں، وہن سے نکلیں، بزدلی سے نکلیں، اور بار بار کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کریں. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ جو آئے دن کی دھمکیاں اور یہ آئے دن کی جو خبریں آتی ہیں، ان کو پڑھ پڑھ کے، ان کو دیکھ دیکھ کے بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ کریں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. تو دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. اب ہمارا حال یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز سے پہلے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. یعنی دعا تو ایک ایسا عمل ہے، تو ایک قلبی عمل ہے. زبان کے ذریعے سے کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا ہے، دعا تو حقیقت میں قلبی عمل ہے. دل میں اللہ سے بندہ جڑا رہے، قدم قدم پہ دعا کرتا رہے، قدم قدم پہ مانگتا رہے. کیونکہ جس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، جس اللہ سے دعا کے ذریعے سے ہمیں اپنے کام نکالنے ہیں، جس رب سے، وہ کوئی بہرا گونگا تو نہیں ہے نا کہ چلا کر کہیں گے تبھی سنے گا. وہ تو ہمارے دل کے ارادوں سے واقف ہے. تو ہم اپنے ارادوں کو صاف رکھیں، ہم اپنے ارادوں کو پاک رکھیں، اور اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات سے ایسی تمنائیں اور ایسی امیدیں وابستہ کریں جن تمناؤں سے، امید سے اللہ خوش ہوتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ گو کہ مسنون ہے کہ جب کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرے. لیکن ہم تو جب 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہماری حاجت مطلوب ہوتی ہے، اللہ مطلوب نہیں ہوتے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا مسنون ہے، لیکن 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے میں بھی حاجت کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، ذات حق کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس 2 رکعت میں بھی وہی چیز یاد آتی ہے کہ ابھی 2 رکعت پڑھ کے جا رہا ہوں، پاسپورٹ آفس جانا ہے، تو ایسے میں رکشا کر کے جاؤں گا، اس کے بعد پھر بس میں بیٹھوں گا، پھر اسے اتروں گا، پھر رکشا کروں گا، اور پھر پاسپورٹ آفس جاؤں گا، پتہ نہیں وہاں لائن لگی ہوگی کہ نہیں، اللہ کرے لائن نہ ہو، اور پھر میں سبمٹ کروں گا، اور یوں پوچھے گا تو یوں کہوں گا، یوں پوچھے گا تو یوں کہوں گا. پوری نماز کے اندر یہی داستان چلتی. تو صلاۃ الحاجت میں حاجت ہماری مقصود بنی نا. حالانکہ صلاۃ الحاجت کیا تھی؟ صلاۃ الحاجت تھی کہ ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا اور اس کو راضی کر کے اس سے کہتا. اور بلکہ صلاۃ الحاجت میں نیت یہ ہوتی، پیارے اللہ، یہ میں 2 رکعت اس لیے پڑھ رہا ہوں نفل، جی، کہ محبوب نے فرمایا کہ ضرورت کے موقع پر آپ اللہ کی طرف رجوع ہو. جی، میں یہ 2 رکعت ادا کر رہا ہوں، پیارے اللہ وہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے جس کے لیے میں دعا کرنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے آپ کا تعلق مل جائے. جس آفس میں جا رہا ہوں، جس کام کے لیے، وہ کام ہو یا نہ ہو، وہ تو آپ کی حکمت اور مصلحت پر موقوف ہے، میں راضی ہوں. لیکن پیارے اللہ ان 2 رکعتوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے مجھے اپنا تعلق عطا فرما دیجیے. اور جب اللہ کا تعلق ملے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ اللہ تعالیٰ محروم چھوڑ دیں؟ تو ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب اس طرح سے اختیار کریں، اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی محبت، اللہ کی جب کوئی تکلیف ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ. اور یاد رکھیں، جو خوشحالیوں کے دن میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو جب تنگی کے دن آتے ہیں تو اس وقت اس بندے کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی. فرشتے خود سفارش کرتے ہیں، پیارے اللہ، جب یہ خوشحالیوں کے دن میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اب اتنی تکلیف آئی ہے، اب تو بدرجہ اولا ہی متوجہ ہو رہا آپ کی طرف. اور پیارے اللہ، جب ان دنوں کے اندر یہ آپ سے مانگتا تو ان دنوں میں اس کا ہے کون؟ اللہ دے دیجیے. اور جو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے دعاؤں کے اندر، جب بڑی بڑی چیزیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اس پر آتی ہیں، اس وقت فرشتے سفارش کرتے ہیں، پیارے اللہ، یہ تو سوئی بھی آپ سے مانگتا ہے، دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے، اب اتنا بڑا بوجھ اس پر آیا ہے ضرورت کا کہ اللہ یہ کون پورا کرے گا؟ اللہ جی دے دیجیے نا، خوش ہو جائے گا بندہ. غرض یہ کہ ہم قدم قدم پر اللہ سے مانگیں. اسباب اختیار ہونے کے باوجود، شاندار اسباب پاس میں جمع ہونے کے باوجود، ہم اسباب پہ بھروسہ نہ کریں. پیسے جیب میں موجود، سبزی بازار میں موجود، اور آپ کے پیروں کے نیچے بائک موجود، آپ نے اسٹارٹ کیا اور پہنچے بازار میں، اور جیب میں سے پیسے نکالے اور سامان اٹھانا شروع کیا. جی نہیں، مومن کا انداز کیا ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، دعا کرے. صحابہ کرام تو جوتوں کا تسمہ ٹوٹنے پر دعا کرتے تھے،
جی کیا دعا کرے؟ اللہ پیسے جیب میں موجود اور سبزی بازار میں موجود اور ارادہ میرے دل میں موجود. پیسے جیب میں موجود، سبزی بازار میں موجود، ارادہ دل میں موجود. لے کے تو آنا ہی ہے، خالی ہاتھ تو آنا ہی نہیں ہے. لیکن پیارے اللہ دعا اس لیے کر رہا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا. صحابہ کرام کا عمل وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ جی کم پیسوں میں اچھی سبزی مل جائے، کوئی مجھے دھوکہ نہ دے دے، زیادہ پیسے لے کے خراب سامان نہ دے دے. یا اللہ حلال پیسے میں لے کے جا رہا ہوں، حلال چیز ہی میں لے کر آؤں. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اب جب آپ ان دعاؤں کے ساتھ گئے اور وہ سامان لے کر آئے تو اس سبزی میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان لقموں میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر نور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور جب نور آئے گا اور دل روشن ہوگا پھر بندہ اللہ کی رحمت میں مقرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر جب ہاتھ اٹھیں گے تو یہ ہاتھ جی گرنے سے پہلے دعائیں مستجاب ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ دوستو ہمارا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ ہم تو الف سے لے کر یا تک سارا کا سارا نظام ہی درم برم ہو چکا ہے. اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈیں، اللہ کا قرب ڈھونڈیں. اور اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اسباب سے غافل نہ ہوں. اسباب پہلے اختیار کریں، جی اسباب شاندار سے شاندار اختیار کریں، لیکن اسباب سے پہلے بھی اور اسباب کے بعد بھی نظر ذات حق پر ہو، نظر ذات حق پر. جیسے نماز سے پہلے آج اسی بات کو کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں سواری پہ بیٹھنے کی، کیوں؟ ہم چاہے کتنی احتیاط کے ساتھ چلیں، سامنے والی ٹکر تو ہم بچا لیں گے. بھائی سامنے والا رہے تو ہم دائیں کو ہو جائیں، وہ ادھر سے آ رہا ہے تو بائیں کو ہو جائیں، اپنی سائڈ پہ چل رہے ہیں. لیکن پیچھے سے کوئی ہمارے اوپر چڑھ بیٹھے تو اس کو کیسے بچائیں گے؟ جی اس وقت یہ جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو جو متوجہ کیا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے بچاتے ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں. تو اسباب شاندار سے شاندار ہوں، لیکن اس اسباب کے شاندار ہونے پہ بھروسہ نہ ہو، ذات حق پر توجہ ہو اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. گناہ کر کر کے غفلت جی بسا کر اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں غفلت کا ماحول سجا کر ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے. ورنہ کیا مجال کہ آزمائش کے لمحات اتنے لمبے ہوں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر دعا سے متعلق ایک بات یہ سمجھ لیں، ایک ہے دعا کا کرنا اور ایک ہے دعا کی درخواست کرنا اور ایک ہے دعا کا لینا. یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں. دعا کا کرنا، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، یہ ہے دعا کا مانگنا، دعا کا کرنا. ایک ہے دعا کی کسی کو درخواست کرنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. وقت کا نبی اپنی امتی سے کہہ رہا ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. معلوم ہوا دعا کے لیے درخواست کی جاتی ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو دعا کا کرنا اس کا حکم ہے، دعا کی درخواست کرنا اس کا ثبوت ہے جی. اور ایک ہے دعا کا لینا. دعا کا لینا یہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیں. دعا کسی کا دل خوش کر کے لی جاتی ہے، کسی کو راحت پہنچا کر لی جاتی جی، راحت پہنچا کے لی جاتی. کسی کی مصیبت میں کام آ کے لی جاتی ہے. کسی کے کام میں ہم آ گئے جی، اس کا دل خوش ہو گیا. اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دعا کرنا، وہ تو خود دعا کرے گا. دل کی اس کا تو رگو ریشہ دعا کرے گا آپ کے لیے. لہذا بوڑھوں سے، اکابر سے، مشائخ سے، اپنے بڑوں سے ہم دعا لینے والے بنیں، ان کا دل خوش کریں، ان کو راحت پہنچائیں، ان کو راحت پہنچائیں. اور کتابوں میں لکھا ہے جب ماں کی پیشانی پر بوسہ دے جی، ماں کی پیشانی پہ بوسہ دے اور ماں کا دل خوش ہو رہا ہو، اس وقت اللہ کی رحمت ایسی چھم چھم برستی ہے. اس وقت ماں بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گی تو اللہ قبول فرما لے. لیکن ہم اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کی دعاؤں کے قبول ہونے میں تو یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنی سگی ماں کی دعائیں لینے والے نہیں بنتے. اس کی دعا میں یقین رکھتے ہیں تو جاہل، اس کو جاہل سمجھتے. ہائے ہائے کتنی بری بات، ماں کو جاہل سمجھتے. لہٰذا گھر سے جب بھی نکلو ہمیشہ امنی دعا کرنا، امنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.
امی دعا کرنا اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائے. امی دعا کرنا اللہ مجھے سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کتابیں پڑھ رہا ہوں مجھے مشکل لگ رہی ہیں، اللہ مجھے میرے لیے ان مشکل کتابوں کو آسان فرما دے، سمجھنا آسان فرما دے، فہم عطا فرما دے. امی میں جو کچھ پڑھوں اس پر عمل کرنے والا بنوں. اور امی جب میں فارغ ہو کر آؤں تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے کے لیے قبول فرما لیں. دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، بوڑھے باپ سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. لیکن ایک بچے کے باپ کسان ہیں، ایک سیدھے سادے آدمی ہیں، ایک ماں ان پڑھ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، امی ہے، تو بچہ اس کو سمجھتے تو جاہل ہے، اس کی کیا دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنی بڑی ہماری کتنی گندی سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے. جس وقت اس عاجز کی والدہ کا انتقال ہوا، میں اپنے گھر وطن گیا. انتقال تو جمعہ کے دن ہوا اور میں پہنچ سکتا تھا، لیکن 1-2 گھنٹہ تاخیر ہو جاتی، 1-2 گھنٹہ اس میں تاخیر ہو جاتی. میں نے سوچا کہ ایک دلیل بنے گی علاقے کے لوگوں میں کہ بھئی جمعہ کے بعد فوراً جنازہ نہیں اٹھا، حالانکہ جمعہ کے بعد بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، بہت سے مسافر بھی ہوتے ہیں. اب اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ جنازہ تو 2-3 گھنٹے تاخیر ہے، ان کا کوئی بیٹا آنے والا ہے، تو بہت سے مسافر چلے جاتے ہیں، تو ان کی نماز سے، ان کی دعا سے جنازہ محروم ہو جاتا ہے. تو کیا پتہ اس میں کیسے کیسے مقرب افراد ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک مثال بننی چاہیے. تو میں نے کہا بھائی میری والدہ کا جنازہ آپ اٹھا دیں. جو کام مجھے وہاں آ کے کرنا ہے میں دور بیٹھے کر رہا ہوں، دعا وہاں بھی کرنی ہے یہاں بھی کرنی ہے، لہٰذا آپ اٹھا دیں، اب جنت میں ملاقات ہوگی. دل پہ پتھر رکھ کے کہہ دیا. لیکن الحمدللہ اس کے ایک مثبت اثر ہوا. اگر اب جس علاقے میں عوام اس طرح کے ہیں، کوئی پردیس میں رہتا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، اب جنازے میں تو تعجیل مطلوب ہے نا. اب اگر ہم 2 گھنٹے ان پر ایک مثال پیش کرتے کہ 2 گھنٹے کا انتظار کیا، تو لوگ جو ہے پھر 2 دن انتظار کرتے. اور دلیل یہ کہتے کہ وہ مولانا آئے تھے، ان کی والدہ کے موقع پر 2 گھنٹے انتظار ہوا، تو اگر 1 دن زیادہ بڑھ جاتا، وہ تو قریب سے آئے تھے، ہمارا تو اور زیادہ دور سے آیا، تو کیا حرج ہے. تو کون زبان پکڑتا ان کی. خیر میں دوسرے دن پہنچا. اب جب دوسرے دن گھر سے نکلا تو میرے لیے گھر سے قدم نکالنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ ہمیشہ جب رخصت ہوتا تھا تو اپنا سر اپنی والدہ کے سامنے جھکا دیتا تھا. اور والدہ چونکہ ضعیف تھی، اور والدہ سر پہ ہاتھ رکھتی، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیتی. اور سوچنے لگے اللہ اب وہ سایہ تو چلا گیا، اب اس گھر میں کوئی ہستی ایسی تو ہے نہیں جو سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے. اس لیے پیارے بچوں، اپنے والدین کا سایہ غنیمت سمجھو، ان کی دعائیں لینے والے بنو، ان کا دل خوش کرو. اور یہ جو طلبہ مدارس میں پڑھنے والے ہیں، یہ بچے چھٹیوں میں جاتے تو ہیں، لیکن یہ بجائے ماں باپ کا دل خوش کرنے کے اور ان سے دعائیں لینے کے، ان کے دل دکھا کے آتے ہیں. اس لیے کہ گھر سے نکلتے ہیں، ماں کھانا پکا کے انتظار کرتی ہے، اور بچے کا یہی پتہ نہیں ہے وہ کن دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، سوچتی ہوگی کہ میں نے تو علم دین پڑھنے کے لیے بچے کو بھیجا تھا، یہ آخر اس کی کیا تربیت ہے. وہ اسکول میں جانے والا بچہ 70 دفعہ سلام کر کے گھر میں آتا ہے، جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ امی میں 5 منٹ کے لیے بازار جا رہا ہوں، ابھی آتا ہوں. اور یہ کیسی اس کی تربیت ہو رہی ہے. تو ہم اپنے عمل سے نہ ہم خود برے بندے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو بھی یہ برے بنا رہے ہیں کہ وہی ایسی تربیت ہماری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیسا تعارف ہم اپنے ادارے کا کروا رہے ہیں، اپنے اساتذہ کا ہم کیسا تعارف کروا رہے ہیں. تو عزیز طلبہ ذرا سوچیں، ہرگز ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اساتذہ بدنام ہو، ہمارا ادارہ بدنام ہو. ہم اپنے ادارے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اساتذہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کی بدنامی کا باعث تو نہ بنے. تو والدہ کی دعا لیں، اپنے اساتذہ کی دعا لیں، اپنے مشائخ کی دعا لیں، بوڑھے ضعیف انسانوں کی دعا لیں، ان کو راحت پہنچائیں. مسجد کے اندر بہت سے بوڑھے آتے ہیں، اپنا عصا رکھتے ہیں ایک طرف، جوتے رکھتے ہیں ایک طرف. اب وہ آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ عصا لینے کے لیے، جوتے لینے کے لیے ان کو چند قدم اور دور جانا پڑے گا. آپ نے دیکھا ان کا عصا ہے، فوراً عصا لے کے آپ تیار رہیں، جوتے ان کے پلٹ کے رکھ دیں تاکہ ان کو پہننے میں آسانی ہے. اتنی سی آپ نے خدمت کی، کسی کا دل خوش کر دیا. وہ تو جب تک گھر جائیں گے راستے میں دل میں دعائیں دیتے چلے جائیں گے، پیارے اللہ بیٹا ہو تو ایسا، بچہ ہو تو ایسا، اللہ اس کو نیک صالح بنا، اس کو سعادت مند بنا، اس کو بلند نصیبے والا بنا. کیسی دعائیں ملیں گی. تو ہم دعا لینے والے بنے تو بنیں گے نا انشاءاللہ. تو دعا کرنے والے بھی بنے، دعا کی درخواست کرنے والے بھی بنے. آج اس امت میں دعا کی درخواست کرنے والوں کی مقدار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس لیے کہ اس میں خود کچھ کرنا تو پڑتا نہیں نا. حضرت دعا کرنا، بڑے بڑے پریشان حال بزنس مین لوگ ملتے ہیں، حضرت دعا کرنا، خاص دعا کرنا، خصوصی وقت میں دعا کرنا. اچھا جس خصوصی وقت میں آپ یاد آ گئے تو وہ خصوصی وقت ہی کہاں رہا پھر.
خاص وقت میں دعا میں یاد رکھنا. اور وہ پھر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تسبیحات پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں فلاں بزرگ جو ہے نا بہت صاحب نسبت ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے کام ہو جائے گا. دوستوں کچھ کام ہونے والا نہیں. کتنی بری بات ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عقیدے کا بگاڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے. نہیں، اللہ تو سب کی سنتے ہیں. والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں صف اول میں اولیاء کرام جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کی طرح مستجاب ہوا کرتی ہے. چاہے ماں باپ، جی حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے فرمایا چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں مستجاب ہیں چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو ماں باپ کی دعائیں تو اتنی مستجاب ہے تو ہم ان کا دل خوش کریں نا، ان سے دعائیں لے کر چلنے والے بنے. اور پھر یہ کہ ہم خود بھی دعا کریں. دوسروں کی ذمہ لگا دیا اور خود غافل ہو گئے اور سوچتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس کچھ ہدیہ لے کے جاتے ہیں، کچھ مٹھائی لے کے جاتے ہیں، کچھ کیش لے کے جاتے ہیں، ان کا دل خوش ہو جائے گا، وہ دعا دیں گے، مزہ آ جائے گا. یہ دھوکہ کھائے ہوئے. آپ نے ان کو تو کام میں لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ یہ حالات تنگی بھیجی وہ تو تمہاری تربیت کے لیے تھی. وہ تربیت ہوگی کیسے؟ وہ تربیت ہوگی کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو ان حالات کے ذریعے سے اپنی طرف تمہیں کھینچنا چاہ رہے تھے اور تم اللہ کی طرف اس زبان کو تم سمجھ ہی نہیں رہے. یہ حالات آئے کیوں ہیں؟ کئی مرتبہ تنگی اور عسرت میں اور غربت میں اور فقر میں جو اللہ کا قرب ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں اور نعمتوں کی فراوانی فرماتے ہیں، آدمی ان دنوں کو ترستا ہے. ہائے ہائے کیا وہ دن تھے. اس فقر و فاقے میں جو نماز پڑھتا تھا میں، ان دنوں میں جو میں دعائیں کرتا تھا، جو کیفیت ملتی تھی، اب پیٹ بھر کے تو وہ کیفیت ملی نہیں. تو اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ حالات آتے ہیں بندے، یہ تو مربی اعمال ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے. ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کہیں پیارے اللہ آپ مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، لیکن پیارے اللہ میں کمزور ہوں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہوں. اللہ جی آپ مجھے مصیبت والا مجاہدہ نہ عطا فرمائیے، مجھے نعمت عطا فرمائیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے اور اس راستے سے اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے. بھئی جب آئس کریم کھا کے اللہ کا تعلق اور قرب مل سکتا ہو تو چھوڑنے کا مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے کہیں پیارے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے. اس کو اگر مصیبت پہنچتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی، اور اس کو اگر نعمتیں پہنچتی ہیں اور نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی. تو پیارے اللہ جب دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں میں مومن کے لڈو ہیں، کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، مصیبت بھیجے پھر میں صبر کروں پھر آپ جنت دیں، نہ پیارے اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ مجھے نعمتیں دیجیے، نعمتوں پہ شکر کی توفیق دیجیے اور اس راستے سے جنت کا قرب عطا اپنا قرب عطا فرمائیے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نیز جب دعا کریں، میں اپنے مضمون کو کنارے لا رہا ہوں، جب ہم دعا کریں تو دعا کے اندر ایک بات کا خاص اہتمام کریں. میرے پیارے اللہ میں یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں، اللہ عافیت کے ساتھ آپ مجھے عطا فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ مجھے عطا فرما دیجیے، عافیت کی قید لگائیں. اور پیارے اللہ یہ چیز جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اگر میرے آپ کے علم میں میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، اور نہیں بہتر ہے تو پیارے اللہ جو چیز بہتر ہے اس کو اس سے بدل دیجیے اور اس کی طلب اور خواہش کو بھی میرے دل سے نکال دیجیے. نہیں سمجھے؟ شاید نہیں سمجھے. پھر دہراتا ہوں، جب ہم کوئی چیز مانگیں، کیا مانگیں؟ چلو ایک ضمیر کا مرجع بھی بتا دیتے ہیں، مشار میں لئی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نوجوان بچے ہیں، اب انہوں نے سوچا کہ فلاں خاندان میں فلاں لڑکی سے رشتہ ہونا چاہیے. اب مانگنا شروع کیا، کیا؟ پیارے اللہ مجھے مل جائے، جی فلاں گھر کے اندر جو لڑکی ہے جہاں میں اپنا رشتہ کروانا چاہتا ہوں، یا اللہ کل میرے امی ابا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، پیارے اللہ مجھے مل جائے. ایسے دعا نہ کریں. کیا دعا کریں؟ پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، یا اللہ فلاں گھر کے اندر جو لڑکی ہے میرے امی ابا میری طرف سے رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اگر آپ کے علم میں وہاں رشتہ ہونا میرے حق میں بہتر ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ کروا دیجیے، عافیت کے ساتھ کروا دیجیے. اور اگر اس کا رشتہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے بہتر دے دیجیے اور مجھے اس سے بہتر دے دیجیے اور اس کی طلب بھی میرے دل سے نکال دیجیے. اس لیے کہ پریشانی کب ہوتی ہے، رشتہ ہو گیا دوسری جگہ پھر بھی خواب اسی کے آتے ہیں. رشتہ تو ہو گیا دوسری جگہ، خواب آتے ہیں کس کے؟ یعنی تصور کس کا آتا ہے؟ اللہ وہاں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو مزہ کرکرا ہو جائے گا زندگی کا.
تو کیا دعا کریں؟ یا اللہ جہاں مناسب ہے وہاں کروا دیجئے اور اس کی طلب بھی دل سے نکال دیجئے. یہ مثال اچھی لگی، سمجھ میں آئی نا اچھی طرح سے؟ اللہ مجھے یہ بھی سلیقہ عطا فرما کہ ایسی مثال پیش کریں جو سب کو اچھی لگے، سمجھ میں آئے. اس طرح سے دعا کیا کریں. پیارے اللہ جو چیز میں آپ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ وہ چیز میرے حق میں اگر بہتر ہے اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، مقدر فرما دیجئے جی. اور اگر آپ کے علم میں وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیجئے اور اس چیز کی طلب اور شوق میں میرے دل سے نکال دیجئے. اس لیے کہ یہ طلب تو پریشان کرتی ہیں، یہ طلب پریشان کرتی، یہی تڑپاتی ہے. آج کل نوجوان بچے کیا کرتے ہیں، اگر کہیں رشتہ بھیجا وہاں نہیں ملا تو پھر کیا بد دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ وہ لنگڑی ہو جائے، وہ لولی ہو جائے، وہ مر جائے. بس کسی کی بچی کے لیے کیوں ہم یہ دعا کریں کہ وہ لنگڑی ہو جائے، لولی ہو جائے، مر جائے جی. یہ ہمیں کس نے حق دیا جی؟ یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے کہ ہم کسی کے لیے اس طرح سے بد دعا کریں. نہیں، ہرگز نہیں. کوئی آپ کے لیے اس طرح کی بد دعا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ جب ہمیں اچھا نہیں لگے گا تو ہم کسی کی اولاد کے لیے اس طرح کی دعا، ان کے ماں باپ سے تو پوچھو ان کے دل میں اپنی بچی کی کیا جگہ ہے جس کے لیے ہم یہ بد دعا کر رہے ہیں. ہرگز بد دعا نہیں. بس یہ دعا کریں اللہ اس کی طلب کو بھی دل سے نکال دیجیے. ایک بات. دوسرا، کئی مرتبہ ماں باپ کسی جگہ بہتر سمجھ کے، اس لیے کہ ماں باپ تو جب بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، بالغ ہونے شروع ہوتے ہیں، اسی وقت سے ان کے جوڑے ملانے کے لیے اور دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں. اب ماں باپ نے کسی جگہ مناسب سمجھ کے کر دیا لیکن بچے کو وہاں مناسبت نہیں ہے، اس موقع پہ بھی اس بچے کو یہی دعا کرنی چاہیے، میرے پیارے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات کو اونچی رکھنے کے لیے ادب اور احترام میں یا اللہ میں نے ہاں تو کر دیا ہے، اس بات میں نے جواب تو دے دیا ہے، پیارے اللہ مجھے وہاں مناسبت نہیں ہے، اور جس سے مناسبت نہ ہو مناسبت پیدا کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے. تو پیارے اللہ اگر یہی مناسب ہے آپ کے علم میں تو اللہ مناسبت پہ تو دے دیجئے، پھر میری زندگی گزرے گی کیسی بغیر مناسبت کے؟ یہ تو زندگی کرکری ہو جائے گی. اللہ جی مجھے وہاں جہاں میرے والدین نے کر دیا ہے اور میری چاہت نہیں ہے تو پیارے اللہ مجھے وہاں مناسبت بھی عطا فرما دیجئے، اور اگر میرے حق میں وہ بہتر نہیں ہے آپ کے علم میں تو پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے اس سے دور کر دیجئے اور اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے اس سے بہتر ملا دیجئے اور اس کو مجھ سے بہتر ملا دیجئے. غرض یہ کہ اللہ پاک نے دعاؤں کا نسخہ اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں دے کر دوستو ہمارے سارے مسائل کا حل جو کر دیا ہے. تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو سول ہونے والا نہ ہو، کوئی پریشانی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جی. ہم سنتے تو ہیں کہ ایڈز ہے لا علاج بیماری ہے، کینسر لا علاج بیماری ہے جی. ساری ہر بیماری کا ایک علاج اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. یہ جو بہت سے علاج نہیں آ رہے نا مارکیٹ میں، اس کی بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں، ڈاکٹروں کی اس پہ خاص قسم کی سازش چل رہی ہے. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر اس محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کو برا نہ لگے، انسانوں کے دشمن بنے، فلاں بیماری کا فلاں دوائی زیادہ لکھو، اس سے یہ بیماری وجود میں آئے گی، اس سے فلاں میڈیسن اس طرح سے مارکیٹ میں بکیں گی. جس طرح سے مافیا گروہ کام کرتے ہیں ہر شعبے میں، اس طرح سے اس میں مافیا گھس گئے. انسان دشمن طاقت ہے. تو ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، ہر پریشانی کے لیے اللہ پاک نے اس سے نکلنے کے لیے دعا رکھی ہے. تو ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں، اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہم دعا مانگنے والے بنیں. بس آخری بات کہ آج اپنی بات کو ختم کرتا ہے. جس طرح سے بند فون کی اسکرین کو کھولنے کے لیے پاسورڈ کی اہمیت ہوتی ہے، کریکٹ پاسورڈ ہوگا جی تو 2-3 ڈیجٹ استعمال کرنے کے بعد اسکرین اوپن ہو جائے گی. اگر کریکٹ پاسورڈ نہیں ہے جی تو چاہے جتنی آپ کوشش کریں، ایکسرسائز کریں، فون لوک تو ہو جائے گا، لوک پہ لوک ہو جائے گا جی، لیکن وہ ان لوک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے ہمارے الفاظ اتنا کریکٹ پاسورڈ کا درجہ نہیں رکھتے جتنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے کہ ان الفاظ میں تو نہ جانے کتنی مرتبہ ان دروازوں کو دستک دے رکھی اور کھلوا رکھا ہے جی. تو ہم انہی الفاظ کو استعمال کریں نا، اسی کی ورڈ کو استعمال کریں جو محبوب نے استعمال کر رکھا ہے جی. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے لوگ مجلس سے پہلے
بیعت کی درخواست کرتے ہیں، لہٰذا یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے توبہ استغفار کے، وہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں، بیعت کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے ابتدائی معمولات ہیں، اس کے بعد جیسے رابطہ رکھیں گے، کیفیت اپنی بتائیں گے تو ذکر میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، کبھی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آگے معاملہ چلے گا۔ لہٰذا ابتدائی معمولات سمجھ لیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں سنن نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ بس اتنا معمول کرنا ہے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل پر توجہ کرتا ہے، دل میں جھانک کر دیکھتا ہے تو گزری ہوئی زندگی کی گندگی نظر آتی ہے۔ آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، ہم ان پر ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ آئے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہ پہنچائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر،
سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو مجرم کو چھڑائے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا جلی دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اللہ شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی ہم کمزور ہیں، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہماری کمزوری کا خیال فرما لیجیے، آپ ہماری کمزوری کا خیال فرما لیجیے، اللہ ہماری بے بسی اور بے کسی کا پر ترس کھا لیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ رب کریم آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر کہ اللہ آپ نے سچے پیغام میں یہ پیغام بھیجا، سچے کلام میں یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ جی محبوب کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم پر یہ واضح ہوا کہ آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ جب بندہ آپ سے کچھ مانگتا ہے تو آپ بندے کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ چیز ان کے لیے ابھی دینا مناسب ہے یا کچھ رک کے دینا مناسب ہے، یہی چیز مناسب ہے جو مانگ رہے ہیں یا اس سے بہتر چیز دینا مناسب ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہماری مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں، لیکن پیارے رب جو چیز ہم آپ سے مانگنے جا رہے ہیں یا اللہ وہ ایسی ہے جس کا ابھی ملنا ضروری ہے، سب کو ملنا ضروری ہے یا اللہ، یہ سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ اور پیارے اللہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو دے ہی دیں گے یا اللہ، کوئی مصلحت پر غور نہیں فرمائیں گے، آپ دے ہی دیں گے، اس لیے کہ وہ ضرورت ایسی ہے، اس کا فی الفور ملنا ہی ضروری ہے، تبھی ہمارا کام بنے گا، تبھی ہمارا کام بنے گا۔ اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ جی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی یا اللہ، آپ کی عزت پہ کوئی بٹا نہیں لگے گا یا اللہ، خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے رب دے دیجئے گا، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی وہ چیز دے دیجئے گا کہ اللہ ہم آپ سے مانگنے جا رہے ہیں وہ دے دیجئے گا۔ اللہ وہ ضرورت یہ ہے کہ اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ نستغفر اللہ ربی، اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ پوری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔
معاف کر دیجیے. معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے, پھر بھی معاف کر دیجیے. اللہ جی معاف کر دیجیے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبتوں سے اس امت کو تیار کیا تھا. محبوب نے اس کے لیے بڑے مجاہدے برداشت کیے تھے. یا اللہ لہو لہان ہوئے تھے, لہو لہان ہوئے تھے, لہو لہان ہوئے تھے, وطن سے بے گھر ہوئے تھے, وطن سے بے وطن ہوئے تھے. یا اللہ اس امت کے خاطر میرے پیارے اللہ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی تھی. یا اللہ بڑی مشکلوں سے یا اللہ اس امت کو تیار کیا تھا. کہ اللہ آپ ناراض ہو گئے, اللہ جی آپ ناراض ہو گئے, آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو جائیں, راضی ہو جائیں, راضی ہو جائیں, امت سے راضی ہو جائیں. امت کو معاف کر دیجیے, امت کو عزت رفتہ دے دیجیے, امت کو عظمت رفتہ دے دیجیے, امت کو اپنی طرف رجوع دے دیجیے. اللہ امت کو رجوع دے دیجیے. امت کے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دیجیے, امت کے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دیجیے. کہ اللہ کفر اور کافری والے کاموں سے امت کی حفاظت فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں, ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. اللہ جی آنے والے مستقبل کو یا اللہ آنے والے مستقبل کو گزرے ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام کا کفارہ بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ ہمارے اس ملک میں جو ایک ظالمانہ قانون پاس ہوا ہے یا اللہ پوری امت مسلمہ اس سے پریشان ہے. نہ یہ کہ امت مسلمہ بلکہ اس ملک کا ایک ایک فرد پریشان ہے. پیارے اللہ ہمارے حکام کو کیا ہو گیا, وہ کیوں نہیں سمجھتے, وہ کیوں ایسا کام نہیں کرتے جس سے انسانیت کا بھلا ہو, انسانوں کا بھلا ہو. بھلا جس قانون سے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ انسانوں کو اپنے فوائد سمجھاتے کیوں نہیں ہیں, اور اگر سمجھا نہیں سکتے تو ان کی بتائی ہوئی باتیں سمجھتے کیوں نہیں ہیں. یا اللہ حکام کو کیا ہو گیا, یا اللہ ان کو کیا ہو گیا. یا اللہ ان کو فہم دے دیجیے, یا اللہ ان کو سمجھ دے دیجیے, یا اللہ سمجھ دے دیجیے, فہم دے دیجیے. اور اگر فہم اور سمجھ ان کی قسمت میں مقدر میں نہیں ہے تو ان سے بہتر ہمیں حکمراں دے دیجیے. یا اللہ ان سے بہتر ہمیں حکمراں دے دیجیے, ان سے بہتر اس ملک کو حکمراں دے دیجیے. یا اللہ اس پیارے وطن کی حفاظت فرما, اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. بھائی بھائی بن کر پہ اللہ ساری کمیونٹیز کو اور ساری امتوں کو یا اللہ محبتوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ یہ امن کا گہوارہ ہے, یا اللہ یہ ملک سلامتی کا گہوارہ ہے, محبتوں کا گہوارہ ہے. یا اللہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں, یا اللہ ہمارے بڑے بڑے اکابر اس سرزمین میں سمائے ہوئے ہیں, دفن ہیں, آرام فرما رہے ہیں. میرے پیارے اللہ اس وطن سے ہمیں محبت ہے. میرے پیارے اللہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین پر تشریف لائے. میرے پیارے اللہ میرے پیارے رب بھلا اس وطن سے ہمیں کیوں محبت نہیں ہوگی. میرے پیارے اللہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ اس کی حفاظت فرما, یا اللہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. یا اللہ ہم حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے. رب کریم ہمیں اس کا موقع عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کا موقع عطا فرما, ہمیں اس کا موقع عطا فرما. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے, نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کر دیجیے, سب کی تکلیفوں کو دور کر دیجیے. بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی ایسی تمنائیں ہیں جن کو زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. یا اللہ آپ تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں, ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں. یا اللہ سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ نوجوان بچے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے جا رہے ہیں. یا اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, ماں باپ کی آنکھوں کا ستارہ بنا دیجیے, دل کا سرور بنا دیجیے, امید سے بڑھ کر بنا دیجیے, فرما بردار بنا دیجیے. نافرمانی سے بچوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ وہ بچے کتنے سعادت مند ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں, شادی ہوتی ہے, جوان ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ برسر روزگار ہوتے ہیں اور اپنی حلال کمائی سے کچھ پیسے بچاتے رہتے ہیں. جب اچھا خاصا ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو وہ حج پر لے کے جاتے ہیں, عمرے پر لے کے جاتے ہیں, انگلی پکڑ کے ویل چیئر میں بٹھا کے ان کو طواف کرواتے ہیں. پیارے اللہ اور وہ دن کتنا پیارا اور وہ منظر کتنا سہانا ہوتا ہے جب 8ویں ذی الحجہ کو, جب 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال کے وقت نوجوان بچہ اپنی امی ابا کے ویل چیئر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امی اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے, ابو مجھے معاف کر دیجیے, میں جوانی میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا, میں نے اونچی آواز سے آپ سے باتیں کی, ابو میں نے آپ کو گالی بھی دے دی, ابو میں نے کئی مرتبہ آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا, آپ کو دھکا بھی دے دیا, اور امی میں نے تمہیں بہت چبھتی باتیں بھی کہہ دی, گالی بھی دے دی. امی ابو مجھے آپ معاف کر دیجیے, اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا آج رحمت کا دریا بہے گا, آج میں اس میں مائنس ہو جاؤں گا, میں محروم رہ جاؤں گا. امی اللہ کی رحمت کے دریا سے میں محروم نہ رہنے پاؤں, امی آپ پہلے مجھے معاف کر دیجئے, ابو مجھے معاف کر دیجئے. بوڑھے ماں باپ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کے
چہرے کو چمکارتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہاتھ پھراتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تجھے معاف نہ کریں، یہ تو بیٹا ہم نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ تو تیری نادانی تھی، ہم نے تو بیٹا تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا، بیٹا تیرے ذریعے سے تو ہم اس مبارک مقام تک پہنچے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تیرے لیے دعا نہ کریں، تیری مغفرت کی دعا نہ کریں، بیٹا خوش ہو جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر وہ بچہ خیمے سے باہر نکلتا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے کسی نیم کے درخت کے نیچے عرفات کے میدان میں کہیں گوشہ پکڑ کر اور پھر گڑ گڑا کے آپ سے دعا کرتا ہے، پھر آپ کی رحمت اس پہ چھم چھم برستی ہے۔ ہائے میرے پیارے رب ہمیں بھی ایسا موقع عطا فرما، اللہ ان نوجوان بچوں کو بھی ایسی سعادت کا موقع عطا فرما، اپنے ماں باپ کو عرفات میں لے کے جائیں اور ان کی دعائیں لینے والے بنیں کہ اللہ ایسے موقع عطا فرما، ایسی توفیق عطا فرما، ایسی توفیق عطا فرما، ایسے مواقع عطا فرما، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما کہ اللہ جوان بچے ماں باپ کے نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ جی بچا لیجئے، اللہ جی بچا لیجئے۔ ماں باپ کسی مناسب جگہ ڈھیر ساری دعائیں کرنے کے بعد رشتے کی بات کرتے ہیں، رشتہ لے کے جاتے ہیں، بچے کو ناپسند ہوتا ہے، بیٹی منع کرتی ہے میں نہیں کروں گی، پیارے اللہ باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، بیٹی پہ ماں پہ کیا گزرتی ہوگی، پیارے اللہ بچے اتنے نافرمان ہو گئے، بچے اتنے نافرمان ہو گئے، کیا ماں باپ کہیں دھکا دینے جا رہے ہیں، کیا ماں باپ ان کو بیچنے جا رہے ہیں، کیا ماں باپ ان کی کوئی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب ماں باپ کے فیصلے کو بچے تسلیم نہیں کرتے، ماں باپ کے فیصلے پر بچے خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اللہ جی بچوں کو کیا ہو گیا، اللہ بچوں کو سمجھا دیجئے، اللہ ماں باپ کے فیصلے پر وہ راضی ہو جائیں اور اس کو آخرت کی سعادت مندی سمجھیں، دنیا کی سعادت مندی سمجھیں، یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ، ایسی توفیق عطا فرما دیجئے، ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ گھر گھر جہنم کا نمونہ بن گیا ہے، یا اللہ اس کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، جنت کا نمونہ بنا دیجئے، گھروں کو یا اللہ گھروں کی چہار دیواری کو بابرکت بنا دیجئے، یا اللہ گھروں کو تہجد کی نمازوں سے اور تہجد کے وقت میں آہو فغاں سے یا اللہ گھروں کی چہار دیواری کو منور فرما، یا اللہ وہ اکابر مشائخ جن کے گرم گرم آنسو اور سرد آہیں اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک ایک کر کے دنیا چھوڑ کے آپ کے پاس جمع ہو رہی ہیں، میرے پیارے اللہ اس دنیا کو آباد کر دیجئے، نیک بندوں سے آباد کر دیجئے، نیک بندوں سے آباد کر دیجئے میرے پیارے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ بے چینی ہے، ہر جگہ کوفت ہے، ہر جگہ تکلیفیں ہیں، اللہ جی راحت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سکون عطا فرما، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ جو ظالم طاقتیں انسانوں پر ظلم کر رہی ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اور ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو پیارے اللہ ان کو دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، ان کو دفع دور کر دیجئے، ان کی جگہ پر اچھے افراد کو مقرر فرما دیجئے، اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ گھر گھر میں یا اللہ چھوٹے بڑے بچے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمارے بہت سارے اکابر مشائخ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر برکت عطا فرما، ان کے اعمال میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ عاطفت یا اللہ دراز فرما، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں